اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو آج ہم آپ کے لیے نسخہ لے کے آئے ہیں وہ ہے صفرا یرکان کے بارے میں۔ جن لوگوں کو یرکان ہے، جگر صحیح طریقے کام نہیں کر رہا، خون ان کا نہیں بن رہا، یا خون کی خرابی ہے، الرجی ہے، خارش ہے، یا ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، جتنے بھی یہ یرکان کی قسمیں ہیں سب اسی میں آتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا رنگ صاف نہیں ہے، رنگ کا پرابلم ہے، یا ان کو ملے چھالے اس طرح کی الرجی، خارش، خون کی خرابی ہو چکی ہے، تو وہ نسخہ یہ سن لیں، ان کے لیے بہترین اور اعلیٰ زبردست نسخہ ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے افسنتین۔ افسنتین یہ کم از کم 1 پاؤ افسنتین ہونی چاہیے، اور 1 پاؤ جو ہے نا اس میں ہرڑ ہونی چاہیے، اور 1 پاؤ اس میں چراتا، اور 1 پاؤ کراتا، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ برم ڈنڈی بھی ہونی چاہیے اس میں، اور دھماسا بوٹی بھی ہونی چاہیے۔ یہ عام پنسار سٹور پہ آپ کو خشک مل جائیں گے۔ ان خشک کو لے کے نا آپ نے تقریباً 8 کلو پانی میں ڈال دینی ہے۔ 8 کلو پانی میں کم از کم 24 گھنٹے اس کو بھگو کے رکھیں۔ 24 گھنٹے کے بعد پانی، لیکن یہ ہے کہ پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے، خراب پانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پانی میں ڈالیں گے تو یہ ہوا کر جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ پانی فلٹر والا ہونا چاہیے، تو بہتر یہی ہے کہ فلٹر والا پانی ہونا چاہیے۔ اس میں 8 کلو پانی ڈال لیں آپ، 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد اسے آگ پر پکائیں۔ جب کم از کم 2 کلو 2.5 کلو پانی رہ جائے اس وقت آپ نے، لیکن آگ آپ نے ایسی کرنی ہے کہ بالکل نرم آگ رکھنی ہے، زیادہ تیز نہیں رکھنی، کیونکہ پانی تو خشک ہو جائے گا، لیکن جو اس کے اندر اجزاء ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، وہ ان کا جوس نہیں نکلے گا، وہ نرم نہیں ہوں گے، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو اتار لینا ہے 2.5 کلو پانی بنا کے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے اچھے طریقے ہاتھ دھو کے نا اس کو ملنا ہے تاکہ اس کا جوس نکل آئے۔ مل کے اس کو اچھے طریقے پون لینا ہے، چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد پھر اس کو ایک بار پھر آگ پہ دوبارہ آپ نے پکانا ہے۔ پھر کم از کم اس کو پکا کے 1 کلو جتنا آپ نے بچانا ہے، لیکن آگ بالکل نرم ہونی چاہیے، آگ تیز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے نا یہ خراب ہو جائے گا۔ جب 1 کلو بچ جائے تو اس کو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر کے کسی اچھی بوتل میں آپ بھر کے رکھ دیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی بوتل میں بھرنا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ایسا ہے کہ یہ دوائی تیار ہوگی۔ اب کھانے کا آپ کو پینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ نے صبح نہار منہ اٹھ کر اس میں سے آدھا کپ دوائی لے لینی ہے، اور 1 کپ تازہ پانی لے لینا ہے۔ بہتر ہے کہ 1 گلاس لے لیں، اس میں مکس کر کے صبح نہار منہ آپ نے پی لینا ہے۔ کھانا کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ تقریباً ہونا چاہیے، 15 منٹ پہلے آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو کم از کم آپ نے، اگر عام خارش الرجی ہے تو 40 دن استعمال کرنا ہے۔ اگر عام صفرا یرکان جو پیلا جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی کم از کم 40 دن استعمال کریں۔ اگر ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے، یا الرجی ہے پرانی، جس کا جو ناسور ہے یا اس طریقے کا کوئی پرابلم ہے جس سے خون کی خرابی ہے، بہت پرانی دائمی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کم از کم اسے 3 سے 4 مہینے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے جو نا پاسل جو اندر مادہ تولید کے اندر پاسل جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جگر معدے مثانے کی گرمی دور ہو جائے گی، مسل بھی ویلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، خون بننا شروع ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ دل دماغ کو بھی طاقت ملے گی۔ بہت اچھا نسخہ ہے یہ، آپ کا نیو خون بنائے گا۔ اور جو لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی نسخہ تلاش کر رہے ہوں جو پوری باڈی پر ایفیکٹ ہو، پوری باڈی پر اس کا اثر ہو اور اس کا بینیفٹ ملے، تو وہ اس نسخے کو بنا کے استعمال کریں۔ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ پتے کی پتھری بھی ختم کر دے گا، اور یہ کڈنی کی پتھری بھی اس سے جو ہے نا ریموو ہو جائے گی۔ اس سے یہ ہو کہ پیشاب کھل کے آ جاتا ہے، اور جن کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے یا جن کو سوزاک وغیرہ ہے، پیشاب کا کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر اس کے فائدوں کے بارے میں بتائیں تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، اس لیے مختصر سی بات کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند ہوئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور نیچے کمنٹس کریں، اور لائکس بھی لازمی کریں۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو بتائیں، انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔